لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ لفظ رسولہ جو ہے نا، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اللہ تبارک بھی واحد ہے. رسولن نہیں فرمایا، رسولن جمع کا صیغہ ہے، رسولہ یہ واحد کا صیغہ ہے. تو ارشاد فرمایا رسولہ، یعنی میں بھی واحد ہوں، واحد ہوں، ایسا واحد ہوں کہ کوئی میری مثل نہیں ہے. اس لیے میں نے محبوب بھی ایسا بے مثل بنایا ہے، بے مثل بنایا ہے. شاعر کہتے ہیں بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے. اور پھر یہ رسولن جو ہے نا، رسولن لفظ لام پر جو دو زبر کی تنوین ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہے. ارشاد فرمایا محبوب تم سے پہلے بہت بھیجے ہیں، اربوں لاکھوں کروڑوں بھیجے ہیں، لیکن تم جیسا نہ بھیجا، نہ تم جیسی کسی کی تعظیم کرائی ہے. اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، اسی آیت کے اندر آیاتی یزکیہم، آیاتی یزکیہم ارشاد فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام ہمیں پاک فرماتے ہیں، ہمیں پاک فرماتے ہیں. اب دیکھیں مختلف اشیاء ہوتی ہیں اور مختلف قوانین ہیں، مختلف قانون ہیں ان کو پاک کرنے کے طریقے. اگر لوہا گندا ہو جائے تو اس کو زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پانی میں ڈبو دو، وہ پاک ہو جاتا ہے. زمین پر نجاست لگ جائے، سورج کی دھوپ اس پر پڑے گی اور وہ سوکھ جائے گا تو خشک ہو جائے گا، وہ زمین پاک ہو جائے گی. اسی طریقے سے ظاہر پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، باطن پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. پھر نجاست کی اور بھی قسمیں بنتی ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. اس کے علاوہ اور دو قسمیں ہیں، امری اور غیر امری، یہ قسمیں بنتی ہیں. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مطلقاً وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک فرماتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاک کون فرمائے گا؟ پاک کون فرمائے گا؟ پاک وہ فرمائے گا جو خود پاک ہوگا. کیا؟ جو خود پاک ہوگا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نجاست سے پاک پیدا فرمایا ہے، پاک پیدا فرمایا ہے. اور اتنا ہی بات یہاں نہیں ختم ہوتی. حضور علیہ السلام اگر ہمیں یہ طریقہ نہ بتاتے کہ پانی کے اندر کپڑا ڈبو جو نجاست میں ہے پاک ہو جائے گا، تو ہمیں پتہ چلتا؟ بتائیں. دیکھیں قرآن میں نماز کا ذکر ہے، صرف ذکر ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ. صرف ذکر ہے کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھے، یہ حضور نے ہمیں بتایا ہے. اسی طریقے سے نجاست کو پاک کرنے کے طریقے حضور نے ہمیں سمجھائے ہیں، حضور نے ہمیں بتائے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ پانی کو جب تک کپڑے کے قریب نہیں کرو گے کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور جب تک دل کو مصطفیٰ کی بارگاہ کے قریب نہیں کرو گے تو پاک نہیں ہوگا. یعنی جو نجاست والا کپڑا ہے اگر پانی میں اسے ڈبو گے نہیں تو پاک نہیں ہوگا، اور جب تک اگر دل گندا ہے اور عشق مصطفیٰ کے پانی سے اپنے دل کو دھو گے نہیں